الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين اما بعد۔ اولا ہم اپنے طلباء عزیز کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، آج ہم اپنے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس بابرکت دعا کو پڑھتے ہوئے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک ہمیں استقامت دے، نفس کے شرور و فتن سے ہماری آپ سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے اس دینی و علمی و تدریسی مشغلے کو قبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ طلباء عزیز کے سامنے سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس مفوضہ پیریڈ اور گھنٹے میں دو اہم کتابیں زیر تدریس ہیں، اور دونوں ہی کتابوں کا تعلق فن ادب عربی سے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے اور آپ نے سال گزشتہ عربی چہارم میں ادب عربی سے متعلق دو اہم کتابیں یعنی مختارات اول للشیخ ابی الحسن علی الحسنی الندوی اور المقامات الحریریہ لابی القاسم الحریری پڑھ لی ہے، ساتھ ہی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور راسخ فی الذہن کر لیا جائے کہ مختارات فی الادب العربی کلام منصور عربی کا ایک معیاری اعلیٰ و بالا نموذج اور نمونہ ہیں، اور دیوان المتنبی لابی الطیب المتنبی فی الادب العربی کلام منظوم عربی کا ایک بے مثال و لاجواب فصیح و بلیغ اعلیٰ و عرفہ نموذج اور نمونہ ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی غیر مادری لغہ، زبان، بولی اور بھاشا کو ہم اپنی مادری زبان جو بھی ہو، مثلا ہماری مادری زبان اردو ہے تو ہم اسی اردو زبان کے ذریعے اس غیر مادری زبان کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، اور ہماری یہی مادری زبان یعنی اردو زبان ہماری اور آپ کے افہام و تفہیم کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا۔ لیکن اس مادری زبان کو ہمیں اور آپ کو ثانوی درجے ہی میں رکھنا ہوگا، اور عربی زبان جو قرآنی اور روحانی اور ہماری مذہبی زبان ہیں اسے ہمیں اور آپ کو اولیت ہی کا درجہ دینا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو عربی زبان و ادب کے ماہرین ادباء و شعراء کے مصنفات و مؤلفات اور ان کے دواوین کو پڑھ کر عربی زبان کی تحریر و تقریر میں مہارت تامہ اور ید طولہ حاصل کرنا ہوگا، اور یہی مقصد ہمارے اور آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اس مقصد میں کما حقہ کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے عربی زبان کے مفردات، لغات، کلمات، افعال، تعبیرات عربیہ ادبیہ، ابیات و اشعار فصیحہ و بلیغہ کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے سینوں اور ذہنوں میں محفوظ کرنا ہوگا۔ نیز اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو عربی زبان کی عبارات کی تحلیل اور اس کو
صحیح اعراب لگا کر پڑھنے کے لیے سالہ گزشتہ میں پڑھے ہوئے قواعد نحویہ اور قواعد صرفیہ اور تعلیلات وغیرہ کے جمی قواعد کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھتے ہوئے بروئے کار لانا ہوگا۔ ہم اور آپ سالہ سال پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان ضروری اور مفید چیزوں کا وافر اور بڑی مقدار میں ذخیرہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے مقصد میں جیسی کامیابی کے خواہاں ہوتے ہیں ویسے کامیابی کو ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے سند یافتہ علماء بن جانے کے باوجود بھی عربی زبان میں اظہار ما فی الضمیر پر قادر نہیں ہو پاتے، اور 10-5 سطروں پر مشتمل نہ کوئی درخواست لکھ پاتے ہیں اور نہ کوئی خط و رسالہ۔ عربی زبان میں اظہار ما فی الضمیر پر قادر ہونے کے لیے اور اس کی تحریر میں مہارت تامہ اور براعت فائقہ حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم کسی ایسے ادارے کا رخ کریں کہ جہاں پر اس زبان کے ساتھ بڑی حد تک اعتنا برتا جاتا ہے۔ ہم جہاں ہیں، جن جامعات اور مدارس اور اداروں میں ہیں، وہیں ہم محنت کریں اور بنیاد اور بیسک کو مضبوط بناویں، اور ہم اپنے اندر ایسی قابلیت اور لیاقت اور صلاحیت پیدا کریں کہ ہم سب ساری چیزوں کو از خود حل کرنے کے قابل اور لائق بنیں۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں، بہت سی امثلہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ خود ہمارے اور آپ کے اس ادارے کے روح رواں مدیر تعلیم ہمارے لیے ایک بہت بڑا اس کا زندہ اور نمونہ ہیں کہ وہ اسی ادارے میں پڑھے، اسی ادارے میں پروان چڑھے، انہی اساتذہ کے پاس رہے، انہوں نے محنتیں کی، لیکن آج آپ ان کی عربی زبان کی تحریر کو دیکھیے، ان کی تقریر کو دیکھیے، ان کی ترجمانی کو دیکھیے، کیسے اللہ نے قابلیت سے نوازا، اللہ انہیں نظر بس سے بناویں، اور ہم اپنے اس نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ان جامعہ کی قدر کریں اور ان میں ہونے والے کاموں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم جانفشانی سے کام لیں، جہد مسلسل کریں، محنت کریں۔ یہ میری آپ سے مؤدبانہ اپیل ہیں۔ ہم نے بہت سے ایسے طلباء کو بھی دیکھا ہے، اور اس کی بھی مثالیں موجود ہیں، کہ جو جامعہ سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں، مدارس سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بیچارے عربی قوامیس، معاجم اور لغات اور ڈکشنریوں کے دیکھنے سے بھی عاجز و قاصر رہ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہیں، اور ہم اس کو اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ان بنیادی چیزوں کی طرف ہم اپنے طلباء کی رہبری اور رہنمائی کرتے رہیں۔ اسی غرض کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندے نے بھی کچھ باتیں عرض کر دی ہیں۔ خیر، ہم آپ کو اپنی کتاب مختارات کے دوران سبق، درس اور تعبیرات عربیہ ادبیہ کی طرف بھی نشاندہی کرتے رہیں گے، اور کچھ عربی اشعار بھی پڑھ کر سنائیں گے، اور ان کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کراتے رہیں گے، اس امید پر کہ آپ انہیں بغور سن کر اپنی جیبی ڈائریوں کی زینت بناتے ہوئے یاد کرو گے، اور اپنے عربی و اردو ادیبانہ ذوق کا مظاہرہ کرو گے۔ عربی ادب کی کتابوں کو پڑھ کر اگر ہمارے اندر
یہ ادیبانہ ذوق پیدا نہ ہوا تو لا حاصل۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو افعل الخیر ورمہ فی البحر کا مصداق ہوگا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ لہٰذا اس راہ میں فوز و فلاح کے لیے اور اپنے اس مقصد میں کامیابیوں سے ہمکنار ہونے کے لیے ہمیں سعی پہ ہم اور جہد متواصل لگاتار و مسلسل کوششیں کرنی پڑے گی۔ رات کو دن اور دن کو رات سے ملانا پڑے گا۔ بنا محنت شاقہ کے انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے خود ہی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ شاید آپ طلباء کرام نے عربی کا یہ شعر سنا ہی نہیں بلکہ یاد بھی کر لیا ہوگا، وہ بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ شاعر عربی کہتا ہے ترجو النجاة ولم تسلک مسالکها ان السفینة لا تجری علی الیبس۔ خیر، میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے آگے چلتا ہوں اور عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ اچھی طرح طلبہ عزیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی لسان، لغہ، بولی، زبان اور بھاشا کا کلام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام منثور، دوسرے کلام منظوم۔ عربی کلام عربی بھی انہی دو انواع و اقسام پر مشتمل ہے، کلام عربی منثور، کلام عربی منظوم۔ تو سب سے پہلے ہم کلام منثور اور کلام منظوم کا فرق امثلہ کے ساتھ آپ کے سامنے اچھی طرح واضح کیے دیتے ہیں اور کچھ چیزوں کا آپ کو بھی مکلف بناتے ہیں۔ سنیے، منثور باب نصر ینصر کا صیغہ اسم مفعول ہے۔ نصر ینصر نصرا فہو ناصر ونصر ینصر نصرا فہو منصور۔ معنی ہے پھیلانا، بکھیرنا، منتشر کرنا، عام کرنا۔ قرآن مجید میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، آپ خود قرآن مجید میں سے تلاش کر لیجئے۔ ایسی عام بول چال جس میں وزن اور قافیہ کی کوئی قید و بند نہیں ہوتی ہے، اسے ہی کلام منثور کہا جاتا ہے۔ بالکل فری اور آزادانہ کلام جس میں وزن، ردیف، قافیہ وغیرہ کی کوئی قید و بند نہیں ہوتی ہے، اسے ہی کلام منثور کہا جاتا ہے۔ کلام منثور کلام فطری اور کلام طبعی ہے۔ ہم جو کچھ بھی بولتے اور لکھتے ہیں وہ سب کچھ تو کلام منثور ہی میں ہوتا ہے۔ کلام منثور کی وضاحت کے لیے یہاں اس چیز کی وضاحت اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ ہمارے بہت سے طلبہ بے توجہی کی وجہ سے ایک آسان شے کو سمجھنے سے رہ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ طلبہ عزیز کے سامنے ڈاکٹر طٰہٰ حسین کے حوالے سے مولیر نامی شخص کی ایک کہانی کو بیان کیے دیتے ہیں تاکہ کلام منثور کا سمجھنا سہل اور آسان ہو جائے۔ سنیے، جارڈن نامی آدمی اپنے فلسفی استاد سے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ شوق سے کہو۔ اس پر شاگرد چپکے سے کہتا ہے کہ میں ایک خوبصورت خاتون کو ایک پیار بھرا خط لکھنا چاہتا ہوں اور اس میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ گرو چیلے سے کہتا ہے کہ ہاں شوق سے، مگر یہ بتاؤ کہ تم خط نثر میں لکھنا چاہتے ہو یا نظم میں اور شعر میں؟ جارڈن نے کہا کہ میں تو خط نثر میں نہیں چاہتا ہوں۔ اس پر اس کا گرو کہتا ہے کہ بھائی، جب تم نثر میں خط لکھنا نہیں چاہتے ہو تو پھر خط شعر میں لکھنا۔ تو اس نے کہا کہ میں نظم اور شعر میں بھی خط لکھنا پسند نہیں کرتا ہوں۔
تو استاذ نے جواب دیا کہ بھائی تمہیں نثر میں یا شعر میں سے کسی ایک کو تو اختیار کرنا ہی ہوگا، کیونکہ کلام یا تو نثر میں ہوتا ہے، کلام یا تو نظم میں ہوتا ہے۔ یہ سن کر چیلا کسی قدر تعجب سے اپنے گرو سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ گویا جب میں اپنے نوکر سے یہ کہتا ہوں کہ ذرا میری ٹوپی یا میرا جوتا اٹھا دینا تو میں نثر میں بولتا ہوں۔ جب گرو اس بات میں سر ہلاتا ہے تو چیلا کہتا ہے کہ ارے کتنے تعجب کی بات ہے کہ میں پورے 40 سال سے نثر بول رہا ہوں اور مجھے احساس تک نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ بہرحال قصار القول یہ ہیں کہ کلام دو ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام منصور ہوتا ہے، دوسرا کلام منظوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید پورا کے پورا کلام منصور ہی ہیں، اس کا نظم و شعر سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا قرآن مبین۔ ایک اور بات میرے استاد محترم حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی حالیہ محتمم ندوۃ العلماء کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ آپ نے ایک دن دوران درس فرمایا تھا کونوا ادباء اردیین قبل ان تکونوا ادباء عربیین، عربی ادیب بننے سے پہلے اردو ادیب بنیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مدارس و جامعات میں رہتے ہوئے اپنی اردو زبان کے نوک و پلک کو بھی سنواریں اور اس میں نکھار پیدا کریں۔ اردو ادباء کو پڑھنے اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے بھی ہمارے اندر، ہماری اس اردو زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت پیدا ہوگی اور ہمارا کلام ایک معیاری کلام ہوگا۔ ہماری تحریر پر بھی اور ہماری تقریر میں بھی وہ اثرات دیکھنے کو ملیں گے، ہم خود بھی محسوس کریں گے اور ہمارے سننے والے اور ہماری تحریر کو پڑھنے والے بھی اسے محسوس کریں گے۔ سبق ختم کرنے سے پہلے میں کلام منصور اردو کی مثالیں تو نہیں پیش کروں گا، البتہ کلام منظوم اردو کو بطور نموذج پیش کرتا ہوں۔ اگر ایمان کی جرأت ہے تو اسی سے کام لینا ہے، اگر ایمان کی جرأت ہے تو اسی سے کام لینا ہے۔ بتوں کی انجمن میں بھی خدا کا نام لینا ہے۔ یہ شعر اور اس طرح کے بہت سارے اشعار وہ آپ کے اپنے ذوق کی باتیں ہیں، یہ سب کلام منظوم اردو سے تعلق ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کلام منصور عربی کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم کے کچھ جملے پڑھ کر سناتا ہوں کہ یہ کلام منصور ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى وَخَيْرُ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْرُ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَشْرَفُ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْكَلام۔ اب میں آپ کے سامنے کلام منظوم عربی کے نموذج کے طور پر دو اشعار پڑھتا ہوں اور آج کے اپنے اس سبق کو ختم کرتا ہوں، اس امید پر کہ آپ ان اشعار کو جیبی ڈائریوں میں لکھ کر یاد کریں گے اور جامعہ پہنچنے کے بعد انشاءاللہ ہمیں سناؤ گے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ تاریخ ادب عربی کے بالکل منتخب چیدہ چنندہ میں 3 شعر پڑھتا ہوں۔ لیتک تحلو والحیات مریرۃ لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضى والانام غذاب
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء إن شاء الله.